بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار کے پارٹ نمبر 7 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسم اللہ بس گراں است بار بر، اسم اللہ را برداشت فقرش زود تر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسم اللہ بہت عظیم اور بہت بھاری ہے، تاہم محض صاحب ذات فقیر نے ہی اسم اللہ ذات کے بھاری بوجھ کو اٹھایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ گفت مردم خاص و عام، ہر کے کنہش یافتہ عارف تمام۔ اگرچہ تمام خاص و عام لوگ اللہ اللہ تو کہتے ہیں، مگر اسم اللہ ذات کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور جو کوئی اسم اللہ ذات کی حقیقت پا لیتا ہے، اگرچہ عوام میں سے ہی ہو، وہ مکمل عارف خدا ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسم اللہ بر زبان گردد روان، ہر کے یابد کنا اللہ شد عیان۔ اگرچہ اسم اللہ ہر خاص و عام کی زبان پر جاری ہے، مگر جو اسم اللہ ذات کی حقیقت پا لیتا ہے، وہ صاحب عیان ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابتدا اللہ اللہ انتہا، از تصور اسم اللہ شدل کا۔ یقیناً اللہ ہی اول ابتدا ہے اور اللہ ہی آخر انتہا ہے، مگر محض تصور اسم اللہ ذات سے شرف لقاء یعنی دیدار خدا حاصل ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، با تصور ذات بر ذاتش نگر، تاشوی عارف خدا صاحب نظر۔ محض تصور اسم اللہ ذات ہی اللہ کی ذات کے مشاہدہ اور دیدار کا ذریعہ ہے، لہٰذا اسم اللہ ذات کے تصور سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کر تاکہ تو عارف خدا اور صاحب نظر ہو جائے۔ جب تصور اسم اللہ ذات کی کثرت اور غلبات سے جسم کے ساتوں اعضاء گوشت، رگ و پوست اور مغز اور ہڈیوں اور سارے جسم و جان میں نور ذات کی تجلیات اثر کر جاتی ہیں اور نور ذات قرار و سکونت اختیار کر لیتا ہے، تو پورا وجود نور ذات سے منور ہو جاتا ہے، اور وہ وجود اللہ کی ذات اور اسم اللہ ذات سے یکتا اور یک وجود ہو جاتا ہے، اور یگاگنت سر سے قدم تک سارے جسم کو اپنی قید اور قبضے میں لے آتی ہے، اور تمام حجابات نفسانی، خطرات دنیا، پریشانی اور حجابات عزت خلق وجود سے دور ہو جاتے ہیں، اور ظاہری حواس خمسہ بند ہو جاتے ہیں، اور باطنی حواس خمسہ کھل جاتے ہیں، اور برے خصائل دور ہو جاتے ہیں، اور چاروں مرغ ذبح اور قتل ہو جاتے ہیں، یعنی چاروں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ اور شہوت کا مرغ، زینت کا مور، ہوا و ہوس کا کبوتر اور حرص کا کوا۔ چنانچہ جن چار پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم اس آیت کریمہ میں ہے، اس سے مراد بھی چاروں نفوس ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں فرمان خدا ہے، قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا چار اڑنے والے پرندے لے۔ جب یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں تو بعد ازاں قلب زندہ ہونے کے باعث ذکر اللہ سے زبان کھولتا ہے اور جوش و خروش کرنے لگتا ہے، تو ایسے شخص کو مخلوق کی آواز اچھی نہیں لگتی، اگرچہ خوش آوازی حضرت داؤد علیہ السلام کے گلے کی مانند ہی کیوں نہ ہو، اور مخلوق کے خد و خال اور حسن اسے برا دکھائی دیتا ہے، خواہ وہ حسن
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جیسا ہی کیوں نہ ہو، اور نفس قلب کا لباس پہن لیتا ہے اور باطنی اطاعت کرنے لگتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ نفع بخش ہوگا مال اور نہ سودمند ہوگی اولاد، مگر جو اللہ کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم لے کر، اور قلب روح کا لباس پہن لیتا ہے اور روح سر کا لباس پہن لیتی ہے۔ اس وقت نفس، قلب، قالب، روح، ریح اور سر سب کچھ ذکر تسبیح کے ساتھ نور ہو جاتا ہے۔ یہ صاحب انتہا کا تفکر ہے۔ ایسا شخص ذات نور کے مشاہدے اور حضور قرب الہی کے لائق ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التفکر ساعۃ خیر من عبادت الثقلین۔ ایک گھڑی کا تفکر مراد تصور اسم اللہ ذات میں استغراق، دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے۔ دوئی کی آنکھ درمیان سے اٹھ جاتی ہے اور یکتائی کی آنکھ سے بے حجاب ہو کر اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدریائی محبت راچ آرائی خطاب، چوں حباب از خود تہی شد گشت آب۔ جو اللہ کی محبت کے دریائے بے کنار میں غرق ہیں، ان کے لیے کوئی بھی خطاب کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ ہاں، البتہ اللہ سے ان کے یک وجود ہونے کی مثال ایسے بیان کی جا سکتی ہے کہ جب بلبلہ سے ہوا نکل جاتی ہے تو پانی بن جاتا ہے۔ واضح ہو کہ خزائن الہی اور گنج عام لوگوں سے مخفی ہیں، جبکہ دین و دنیا کے تمام خزانے مثلاً سونا چاندی وغیرہ اور دیگر تمام خزائن الہی خاص یعنی فقراء کے حکم و تصرف میں ہی ہیں۔ تاہم فقراء کی راہ حاضرات تصور اسم اللہ ذات ہے، جس میں سراسر وحدانیت الہی ہے۔ تصور اسم اللہ ذات کی یہ راہ اللہ کی خاص عطا ہے جو ریاضت سے ہرگز حاصل نہیں ہوتی کہ یہ راز الہی ہے۔ یہ راہ اللہ کا فیضان ہے جو مشاہدہ سے ہرگز حاصل نہیں ہوتا کہ یہ مشاہدہ الہی ہے۔ یہ راہ اللہ کا فضل ہے جو رنج و محنت سے حاصل نہیں ہوتا کہ یہ خزائن اور گنج الہی ہے۔ اور تصور اسم اللہ ذات کی یہ راہ اللہ کی خاص بخشش ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتی کہ یہ معرفت محبت الہی ہے۔ یہ راہ اللہ کا لطف خاص ہے جو فکر سے حاصل نہیں ہوتا کہ یہ فنائے نفس ہے۔ تصور اسم اللہ ذات کی یہ راہ اولیاء اللہ کا خاص شرف ہے جو طالب دنیا مردار کو حاصل نہیں ہوتا کہ یہ استغراق فی اللہ توحید دیدار الہی ہے۔ یہ راہ سر اسرار الہی سے آگاہی ہے جو دعوت سے حاصل نہیں ہوتی کہ یہ شرف دیدار مجلس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ راہ بنظر نگاہ اسم الہ ہے، جس میں نظر اسم اللہ ذات سے طے ہوتی ہے، قلب زندہ ہوتا ہے۔ اس راہ میں رجعت نہیں بلکہ سراسر جمعیت ہے۔ ذات و صفات کے یہ تمام مقامات محض تصور اسم اللہ ذات سے کھل جاتے ہیں۔ جو ناف نفس سے لے کر قلب اور دماغ تک انگشت تفکر سے تصور اسم اللہ ذات کی مشقیں کرتے ہیں، ان پر کل وجز واضح ہو جاتا ہے۔ وجود کی مشق مرقوم سے نور محمود کا راز روشن ہو جاتا ہے جو پوری جمعیت معرفت کا مقصود اور توحید معبود ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے اگلے حصہ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔